مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 334 ابواب المظالم والقصاص میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا، باب الغرفۃ والعلیۃ المشرفۃ وغیر المشرفۃ فی السطوح وغیرہا، اور اس باب میں دوسرے نمبر پر حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ لم ازل حریصا علی ان اسأل عمر عن المرأتین من ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللتین قال اللہ لہما ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے 2 بیویوں کو مخاطب کر کے کہ اگر تم توبہ کر لو، اگر تم رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، تو تحقیق تم دونوں کے دل جو ہیں وہ کچھ ٹیڑھے ہو چکے ہیں، کچھ جو ہیں وہ مائل ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، میں تب سے یہ حریص تھا اس بات پر کہ حضرت عمر بن خطاب سے پوچھوں کہ ان 2 عورتوں سے کون سی 2 عورتیں مراد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کن 2 ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں پھر ایک مرتبہ ایک موقع ایسا بنا فحججت معہ، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، یعنی حج کا سفر کیا۔ فعدل وعدلت معہ بالاداوۃ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے تھوڑا ایک طرف ہٹے تو میں نے پانی کا مشکیزہ لیا اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ فتبرز ثم جاء، انہوں نے قضائے حاجت کی اور قضائے حاجت کر کے جب واپس آئے تو فسکبت علی یدیہ من الاداوہ، تو میں نے اس مشکیزے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، فتودع، اور وہ وضو فرمانے لگے۔ اب حضرت عمر بن خطاب وضو کر رہے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے وضو کروا رہے ہیں۔ فقلت، کہتے ہیں تب میں نے کہا یا امیر المومنین من المرأتان من ازواج النبی صلی اللہ تعالی وسلم اللتان قال اللہ عز وجل لہما ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سی 2 عورتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں ارشاد فرمانے لگے وعجبا لک، تجھ پر حیرانگی ہے، تعجب ہے تجھ پر کہ تجھے اس بات کا پتہ نہیں اے عبداللہ بن عباس۔ وہ عائشہ اور حفصہ ہیں، ایک عائشہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی، اور دوسری حفصہ ہیں میری بیٹی۔ پھر وہ ثم استقبل عمر الحدیث یسوقہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا واقعہ سنانے لگے۔ فرماتے ہیں انی کنت
وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید وہی من عوال المدینہ۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ایک میں تھا، ایک بنو امیہ بن زید سے ایک انصاری بھائی تھا میرا، جو مدینہ کے اطراف میں جو بستیاں تھیں ان میں رہائش پذیر تھا۔ مت کننا نتناوب النزول علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینزل یوما وانزل یوما، میں نے اور اس انصاری بھائی نے باریاں مقرر کی ہوئی تھیں، ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا دن گزارتا، میں اپنے کام کاج کر لیتا، دوسرے دن وہ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتا اور وہ اپنے کام کاج کر لیتا۔ پھر کیا ہوتا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ، جس دن میری باری ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دن گزارنے کی تو میں سارا دن رسول اللہ کے پاس گزارتا، اور جو حکم ہوتا، جس سے منع کیا جاتا، جو آیت نازل ہوتی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صادر ہوتا، شام کو اپنے اس بھائی کو سارے دن کی خبر دیتا، اور جس دن اس کی باری ہوتی اس دن وہ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ سنتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اوامر و نواہی کو یاد رکھتا، شام کو میرے پاس آ کر سارے دن کے جو بھی احکامات ہوتے وہ مجھے بتاتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی انہوں نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی۔ جس طرح حضرت عمر نے اور ایک اس انصاری نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی، اسی طرح صحابہ کرام اور بھی ہوں گے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حصول علم کے اپنے اپنے حالات کے مطابق ذرائع اپنا رکھے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، اس وقت کاغذ اور قلم لکھنے پر اور کتابوں پر اس قدر اعتماد نہیں ہوتا تھا، سب سے زیادہ اعتماد قوت حافظہ پر ہوتا تھا۔ اللہ نے ان لوگوں کو حافظے دیے ہی بڑے تھے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اس انصاری کا معاملہ تھا کہ سارے دن کے احکامات ایک دن ایک سنتا، دوسرے دن دوسرا سنتا، اور جس دن جو شخص صاحب سنتا شام کو اپنے دوسرے بھائی تک وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ دیتا۔ تو یہ ان دونوں کے علم کا شوق بھی ہے کہ اپنے گھر کے کام کاج کرنے کے باوجود انہوں نے علم دین حاصل کرنے کا کیسا انتظام کر رکھا تھا اپنی مدد آپ کے تحت۔ پھر فرمایا ہوا کیا، فرمایا کننا معشر قریش نغلب النساء فلما قدمنا علی الانصار اذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، کہتے ہم قریشیوں کی عادت یہ تھی جب ہم مکہ میں تھے کہ ہماری عورتیں ہم سے دب کر رہتی تھیں اور ہم عورتوں پر غالب ہو کر رہتے تھے، ہم اپنی عورتوں پر غالب تھے، ہماری عورتیں ہم سے دب کر رہتی تھیں۔ جب ہم مدینہ منورہ میں آئے تو پھر ہم نے دیکھا کہ انصاری لوگ جو ہیں وہ مرد دب کر رہتے ہیں اور عورتیں ان پر غالب ہو کر رہتی ہیں۔ کہتے فتافقا نساؤنا یاخذن من ادب نساء الانصار، جب ہم لوگ مکہ سے مدینہ آئے تو اب ہماری عورتوں نے بھی انصار کی عورتوں کو دیکھ کر وہی طریقہ سیکھنا شروع کر دیا۔ فصحت علی امراتی فراجعتنی فانکرت، کہتے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ سخت کلامی کی، حضرت عمر فرماتے اس نے آگے سے مجھے جواب بھی دیا۔ اب یہ پہلا موقع تھا کہ میری بیوی میرے سامنے جواب دے رہی ہے، پہلے تو جواب دینے کا تصور ہی نہیں تھا مکہ میں قریشیوں کے اندر۔ کہتے فانکرت ان تراجعانی، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میری بیوی نے میرے سامنے جواب دیا۔ فقالت، تو وہ کہنے لگی لما تنکر ان اراجعک فواللہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یراجعن وان احداہن لتہجرہ اليوم حتی اللیل۔ میری بیوی کہنے لگی کہ میرا تجھ کو جواب دینا بڑا ناپسند آیا ہے،
حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلام کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا دن چھوڑے رکھتی ہیں رات تک۔ فَأَفْزَعَنِي، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بیٹی نبی پاک کی بیوی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ کہیں میری بیٹی سے رسول اللہ کی گستاخی نہ ہو جائے، اس بات سے ڈر گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے فَقُلْتُ خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ان عورتوں میں سے جو بھی عورت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے جو بھی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتی ہے وہ تو خسارے میں پڑ گئی، بہت بڑے خسارے میں پڑ گئی۔ ثم جمعت علی ثیابی، فرماتے ہیں میں نے اپنے کپڑے درست کیے، فدخلت علی حفصہ، اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس چلا گیا۔ فقلت، اے حفصہ، میں نے کہا کہ اے حفصہ، اتغاضب احداکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیوم حتی اللیل، کیا تم بیویوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تم جو ازواج مطہرات ہو، تم میں سے کوئی ایسی بھی ہے جو سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض رکھتی ہے رات تک؟ وہ کہنے لگی نعم، ہاں ایسا ہے۔ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کی ناز برداری کرنا، کہ آپ ان کو اس قدر حوصلہ افزائی کرتے اور اتنا پیار اور اتنی محبت اور اتنی مٹھاس دیتے کہ ان کے ناز اٹھاتے۔ میں نے کہا ہاں ایسا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے کہا کہ خابت، جو رسول اللہ کو ناراض رکھتی ہے وہ تو نقصان میں پڑ گئی، خسارے میں پڑ گئی۔ وخاسرت افتأمن ان یغضب اللہ لغضب رسولہ، میں تم میں یہ ڈر نہیں کہ رسول اللہ کے ناراض ہونے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے؟ تم اس بات سے مطمئن ہو کیا؟ تمہیں یہ خوف اور خطرہ نہیں؟ فتہلکین لا تستکثری علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تراجعیہ فی شیء ولا تہجریہ واصلینی ما بدا لکی ولا یغرنک ان کانت جارتک ہی اوضع منک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی ازواج کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن اپنی بیٹی سے کہا کہ بات سن میری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں، جواب نہیں دینا، ان کے ساتھ سخت کلامی نہیں کرنی، کسی معاملہ میں انہیں ناراض نہیں کرنا، ان سے جدا نہیں ہونا، تیری جو حاجتیں ہیں ضروریات ہیں وہ تو مجھ سے کہہ، تیری ساری ضروریات میں پوری کروں گا، لیکن تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج اور طبیعت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ باپ اپنی بیٹی کو سمجھا رہا ہے، یہاں باپ نے اپنی بیٹی کی بیٹی ہونے والی حیثیت کو دیکھا ہی نہیں، صرف ایک ہی چیز غالب ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہماری نسبت ہے، میرے گھر کے کسی فرد سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، میری بیٹی سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ فرمایا تو اس دھوکے میں نہ رہنا، تیری پڑوسن تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، مراد تھا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ۔ فرمایا جب وہ تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، وَأَحَبُّ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیری بنسبت وہ زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، لہٰذا تو کس مان میں ناز اور انداز دکھاتی ہے رسول اللہ کو؟ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ تو نے رسول اللہ کو آپ سے ناز اٹھوانے نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ کے ناز اٹھانے ہیں۔ تو نے محبوبہ بن کے نہیں رسول اللہ کے سامنے پیش آنا، بلکہ خود عاشق بننا ہے، رسول اللہ کو اپنا محبوب بنانا ہے۔ مراد ان کی سیدہ عائشہ تھی۔ وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا إِنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ان باتوں میں مصروف تھے، اور ادھر غسان کے لوگ جو تھے وہ ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں تھے۔
پھر کہتے ہیں پھر ایک دن ایسا ہوا، یہ بات میں جب مجھے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناز و انداز دکھاتی ہیں، تو میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو میرا انصاری بھائی تھا نا، جس کے ساتھ میں نے باری مقرر کی ہوئی تھی کہ ایک دن وہ رسول اللہ کی خدمت میں رہے گا، سارے دن کے احکامات مجھے شام کو بتائے گا، ایک دن میں رہوں گا سارا دن، جو کچھ احکامات صادر ہوں گے وہ اسے بتاؤں گا۔ کہتے ایک دن وہ میرے پاس آیا عشاء کی نماز کے بعد، فنازل صاحبی یوم نوبتہ فراجع عشاء فضرب بابی ضربا شدیدا، عشاء کی نماز کے بعد اپنی باری کے دن وہ میرا انصاری بھائی آیا رات کو مجھے حالات کی خبر دینے کے لیے، وقال انا نائم، وقال انائم ہوا، عشاء کی نماز کے کافی دیر بعد آیا تھا نا، تو دروازہ کھٹکایا بڑی زور کے ساتھ، اور گھر والوں سے کہنے لگے کیا وہ سویا ہوا ہے، یعنی حضرت عمر۔ حضرت عمر فرماتے ففزعت، اس کی یہ بھرائی ہوئی آواز، دروازہ کھٹکانے کا انداز اور طبیعت میں تیزی کو دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ فخرجت الیہ، میں اس کی طرف آیا، وہ کہنے لگا حدث امر عظیم، بہت بڑا کام ہو گیا ہے۔ فقلت ما ہوا جاءت غسان، میں نے پوچھا کیا بڑا کام ہو گیا، کیا غسانی حملہ آور ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ان کا بھی خطرہ تھا نا، وہ جنگ کی تیاریوں میں تھے، اس کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ شاید غسانی جو ہیں وہ حملہ آور ہو گئے ہیں۔ کہنے لگا لا بل اعظم منہ، اس سے بھی بڑا خطرناک کام ہو گیا۔ وَأَطُولُ طَلَّقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، مطلب مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ قال قد خابت حفصۃ وخاسرت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حفصہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ حفصہ اس لیے برباد ہو گئی کہ اسے طلاق ہو گئی؟ نہیں، یہ اس لیے بربادی کا اظہار اور غم کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ نے جدا کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلامی سے نکال دیا۔ کنت اظن ان ھذا یوشک ان یکون، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ مجھے گمان تھا کہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے، جس انداز میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آتی ہیں ایسا ہونا ہی ہونا ہے۔ فجمعت علیہ ثیابی، فرماتے میں نے اپنے کپڑے درست کیے، فصلیت صلاۃ الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، یعنی عشاء کے بعد، عشاء کے دیر بعد خبر ملی، پھر ساری رات سو نہیں سکے۔ پھر یہ بیٹی کا غم ہوتا ہے نا، بیٹی کا دکھ، لیکن یہاں بیٹی کا دکھ نہیں، یہاں پر ڈر اور خطرہ یہ ہے کہ رسول اللہ ناراض ہو گئے، ساری رات نہیں سو سکے۔ صبح فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھی، فدخل مشربۃ لہ فاعتدل فیہا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد ایک بالائی کمرہ تھا، اس میں تشریف لے گئے، اور اسی کمرے کے اندر آپ سب سے تنہا ہو کر بیٹھ گئے۔ فدخلت علی حفصہ، فرماتے ہیں حضرت عمر کے پہلے تو میں حفصہ کے پاس آیا، فاذا ہی تبکی، وہ رو رہی تھی۔ قلت ما یبکی، میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیوں روتی ہے؟ اولم اکن حذرتک، میں نے تجھے تنبیہ نہیں کی تھی کہ رسول اللہ کو ناراض نہ کیا کر، میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا، اب کیوں روتی ہے؟ یعنی بیٹی رو رہی ہے اور باپ کو بیٹی کے رونے کا دکھ نہیں ہے، رسول اللہ کی ناراضگی کا صدمہ ہے۔ یعنی اپنی اولاد سے بڑھ کر حضرت عمر فاروق کو رسول اللہ سے پیار تھا، انہی سے محبت تھی۔ پھر میں نے اسے پوچھا اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کو رسول اللہ نے طلاق دے دی ہے؟ بیٹی نے کہا لا ادری،
مجھے نہیں پتا، طلاق دے دی ہے یا نہیں دی پتہ نہیں۔ ہوا ذاف فی المشروبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اوپر والے بالائی مکان میں تشریف فرما ہے۔ اب یہ باب سے مناسبت ہے کیونکہ امام بخاری نے باب باندھا ہے باب الغرفہ والعلیت المشرفہ، اونچا کمرہ، اونچی عمارت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی کمرہ میں تھے، اسی مناسبت سے امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1 مہینہ بھر بالائی کمرہ میں ٹھہرے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان کے اوپر مکان ہو تو اس مکان میں رہنا جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے نکلے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس سے آگے جو معاملہ ہے حدیث طویل ہے، اس کو ہم کل کے درس میں انشاءاللہ اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم